میں نے اپنی بہن کی بات سن کر پے در پہ کہیں تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے تھے، اور پھر جو شادی 20 دن بعد ہونی تھی وہ میں نے 1 ہفتے کے اندر کروا کر اس کو رخصت کر دیا۔ وہ بہت روتی رہی تھی۔ اس نے میری منتیں کی، مجھے واسطے دیتی رہی، مگر میں نے نام نہاد غیرت کے آگے آڑے آ کر اس کی ایک نہ سنی۔ رخصتی سے پہلے اس نے مجھے جو بات کہی اس نے گھر کی پوری چھت میرے سر پر گرا دی۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سچ کہا تھا کسی نے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا پھل دنیا میں ہی پاتا ہے۔ اپنا کیا اپنے آگے کسی نہ کسی صورت میں ضرور آتا ہے۔ میں دبے پاؤں دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا۔ شکر تھا کہ برآمدے کا بلب بجھا ہوا تھا۔ میں نے یوں ہی آرام سے بغیر آواز کے دروازہ بند کیا تھا اور آرام آرام سے قدم اٹھاتا برآمدے میں ایک طرف بنے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے پرسکون سانس خارج کی تھی۔ اب مجھے کوئی ڈر نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد باتھ روم سے نکل کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا جہاں میری بیوی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میری بیوی اتنی گہری نیند سوتی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کا شوہر رات بھر گھر سے باہر ہوتا ہے۔ ویسے اچھا ہی تھا، اس کی یہ بے ہوشی کی نیند میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی، ورنہ شروع دنوں میں تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے میں گھر سے باہر کیسے جاؤں گا۔ میں تو اس کو بے ہوشی کی دوا دینے کا سوچ رہا تھا، لیکن جلد ہی مجھ پر یہ حقیقت آشنا ہو گئی کہ اس کو کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں تھی۔ صبح بھی 4 سے 5 مرتبہ آوازیں دے دے کر جگانا پڑتا تھا، تب جا کر کہیں اس کی آنکھ کھلتی تھی۔ یہ تو مجھے اپنی اماں اور ابا کا ڈر تھا کہ میں اس وقت گھر آ جاتا تھا، ورنہ اگر ہم اکیلے رہتے ہوتے میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ میں اگر پوری رات باہر گزارنے کے بعد صبح کے وقت آ کر اس کو جگاتا تو بھی اس کو خبر نہ ہوتی کہ میں رات میں کہاں تھا۔ مجھے بہت سخت نیند آ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر لیٹا اور کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اگلے دن میری آنکھ غیر معمولی شور سن کر کھلی تھی۔ حواس بیدار ہوئے تو سمجھ آئی کہ غیر معمولی تو کچھ نہ تھا، یہ تو روز کا معمول تھا۔ ابا اپنا غصہ اماں پر اتارتا اور اماں میری بیوی کو آڑے ہاتھوں لے لیتی، کیونکہ جھگڑے کا سبب صرف میری ذات تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں صبح سویرے 6 بجے دکان کھولا کروں، جبکہ ساری رات جاگنے کے بعد میری آنکھ کوشش کے باوجود 10 بجے سے پہلے نہیں کھلتی تھی۔ ابا اماں کو ڈانٹتے کہ اسے وقت پر اٹھا کر کام پر بھیجا کرو تاکہ روٹین پکڑے، اور اماں آگے سے میری بیوی پر ساری ذمہ داری ڈال دیتی، اور بیچ میں اماں کے غصے کی وجہ اس کی نیند بھی ہوتی۔ اماں اس کو کہتی کہ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ وقت سے سو جایا کرو اور وقت پر جاگا کرو، خود بھی تم دن چڑھے تک سوئی رہتی ہو، میرا بیٹا کیسے جاگے گا؟ پھر یہ تو تمہارا کام ہے کہ شوہر کو وقت پر اٹھانا، ناشتہ بنا کر دینا اور پھر کام پر بھیجنا، لیکن تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اب کل سے میں نہ دیکھوں کہ تم آدھے دن تک سوئی پڑی ہو، یا اس نے جلدی جا کر دکان نہ کھولی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ابھی اماں اس کو کچھ اور کہتی جب میں جا کر اماں کے گلے لگ گیا اور اماں کو پرسکون کر کے بیوی کو ناشتہ لگانے کا کہا۔ وہ جو اماں کی ڈانٹ سنتے ہوئے سہم کر کھڑی تھی، فوراً سے باورچی خانے میں بھاگ گئی۔ میں نے روز کی طرح اماں سے وعدہ کیا کہ میں کل سے جلدی جاؤں گا۔ اماں ہر روز کی طرح بہل گئی تھی، مگر خود مجھے دور دور تک ایسا کوئی دن نظر نہیں آ رہا تھا جس دن میں 6 بجے جا کر دکان کھولتا۔ خیر اماں کو بہلانا ہی تھا۔ میں کمرے میں آیا اور الماری کے کپڑے لے کر نہانے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو میری بیوی میرا ناشتہ تخت پوش پر رکھ چکی تھی اور خود ایک طرف ہاتھ باندھے اور نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یہ میرا ہی کمال تھا کہ وہ مجھ سے زبان لڑانا تو دور، میری طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرتی تھی۔ میں نے شروع دن سے اس کو دبا کر رکھا ہوا تھا اور پہلے دن ہی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میرے سامنے زبان چلائی یا زیادہ سر پر چڑھنے کی کوشش کی تو میں فارغ کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اسی بات کا اثر تھا کہ شادی کے 6 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ مجھے مخاطب کرنے میں بھی جھجکتی تھی، ورنہ جب میں نے اپنے یاروں کو دیکھا تھا ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے غصہ آتا تھا۔
میری نظر میں تو ایسا مرد مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا، اس کی بیوی ہی اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ خیر، میں نے ناشتہ کیا اور دکان جانے کے لیے گھر سے نکل آیا۔ میں دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ گاہک آنا شروع ہو گئے تھے، بس اکا دکا لوگ ہی تھے۔ دوپہر کو دکانداری کم ہی ہوتی ہے۔ دکانداری کا بہترین وقت صبح اور شام کو ہے، اسی لیے ابا بھی صبح دکان کھولنے پر شور دیتے تھے، مگر اب ان کو کیسے بتاتا کہ میں صبح سویرے کیوں نہیں جاگ سکتا۔ دوپہر کا کھانا میں دن 2 یا 2:30 بجے دکان پر ہی کھا لیا کرتا تھا۔ پاس ہی دودھ کی دکان تھی اور کچھ فاصلے پر تندور بھی تھا، وہیں سے دہی، روٹیاں اور اچار لے لیا کرتا تھا۔ آج بھی جب میں روٹیاں لے کر واپس آیا تھا، دکان کے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر بوسیدہ سا برقع تھا اور پاؤں میں پھٹی ہوئی چپل تھی۔ میں نے حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے چہرے پر نقاب کر رکھا تھا، مگر اس کے باوجود وہ چادر کو منہ پر رکھ منہ چھپا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مڑ مڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کھانا ایک طرف رکھا اور اس سے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے، تو اس کی انتہا مریل سی آواز سنائی دی۔ وہ 5 کلو آٹا لینے آئی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سرتا پیر اس کا جائزہ لیا اور پھر اس کو آٹا تول کر دے دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود 150 کے چڑے مڑے نوٹ کاؤنٹر پر پھینکے اور پھر جلدی سے آٹا اٹھا کر بھاگ گئی۔ میں نے فوراً سے نوٹ کھول کر دیکھے کہ کہیں یہ مجھے بیوقوف تو نہیں بنا گئی۔ نوٹوں کی حالت مریل تھی۔ میں نے وہ اٹھا کر گلے میں ڈالے اور پھر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ میں نے رات کو 8 بجے کے قریب دکان بند کر دی۔ گاہک نہیں آ رہے تھے اور دوسرا مجھے بھی نیند آ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر جا کر کھانا کھا کر سو جاؤں گا اور پھر باہر جانے کے وقت تک میری نیند پوری ہو جائے گی۔ اپنی سوچ پر عمل کرتا ہی میں کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ چکا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ باقی سب ابھی باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب نے 10 بجے کے قریب ہی سونا تھا اور جیسا میں نے سوچا تھا ایسا ہی ہوا۔ میری آنکھ میری موبائل پر ہونے والی وائبریشن سے کھلی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 12:15 بج رہے تھے۔ فون پر بار بار میرے دوست کی کال آ رہی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک طرف میری بیوی سو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب میں اپنے اماں اور ابا کو دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ بھی سو گئے ہیں یا نہیں۔ اپنی طرف سے مطمئن ہو کے میں کمرے میں آیا، پھر وہاں سے اپنی چادر اٹھائی اور بنا آواز کیے گھر سے نکل گیا۔ میرے دوست میرے ہی منتظر تھے کہ کچھ ہی دیر بعد ہم اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے اور سب بیٹھ کر اپنے اپنے قصے سنا رہے تھے کہ وہ اپنی اپنی بیویوں سے کیسے بچ کر آئے ہیں۔ ایک دو نے باقاعدہ بیویوں کو نیند کی گولیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ سب کے درمیان میں واحد تھا جس کو نہ کسی بہانے کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ ہی کوئی چکمہ دینے کی۔ میری بیوی تھی ہی بے وقوف۔ اس کے ذہن میں تو کبھی یہ بات آئی بھی نہ ہوگی کہ راتوں کو گھر سے باہر رہتا ہوں۔ میں مزے سے دوستوں کے بیچ بیٹھا اپنی بیوی کا مذاق اڑا رہا تھا اور سب کو اس کی کم عقلی اور بے وقوفی کے قصے سنا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہاں بیٹھ کر میں کس کو بے وقوف کہہ رہا تھا، وہ کس قدر سمجھدار تھی اور کس قدر عقل رکھتی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے بہت جلد ہی ہو گیا۔ میرا نام سجاول ہے، میری عمر 23 سال ہے، میرا تعلق ایک سفید پوش علاقے سے ہے۔ میرے والد سرکاری اسکول میں استاد تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ میرے اماں اور ابا کی شادی بڑوں کی مرضی سے ہوئی تھی، جو اب تک بڑی کامیابی سے چل رہی تھی۔ وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ میری پیدائش ان کی شادی کے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ میری آمد نے ان کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ سب میری بلائیں لیتے نہ دیکھتے تھے۔ میں بہت خوبصورت تھا اور اماں اور ابا کی پہلی اولاد بھی، تو ابا اماں میرے نخرے اٹھاتے ہی نہ تھکتے تھے۔ ابا فخر سے مجھے سب سے متعارف کرواتے کہ میں ان کا بازو ہوں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گا۔ وہیں اماں بھی مجھ سے ڈھیروں ڈھیر امیدیں لگائے بیٹھی ہوئی تھی، مگر کاش کہ ان کو خبر ہوتی کہ میں ان کے بڑھاپے میں کیسے ان کے سروں پر خاک ڈالوں گا، کیسے ان کے نام کو ڈبوؤں گا، تو وہ پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دیتے۔ مگر ان کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس کو وہ اپنا فخر کہہ رہے ہیں، وہی بڑھاپے میں ان کا نام ڈبو دے گا اور سارے زمانے کے سامنے ان کو رسوا کرائے گا۔ میں ایک ذہین اور لائق بچہ تھا، اسکول میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ میرے 3 سال بعد میری بہن کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام اماں نے عروج رکھا تھا۔ میں اور میری بہن 10ویں تک ابا والے اسکول میں ہی پڑھتے رہے تھے۔ میں بہت سخت اور غیرت مند تھا۔ اسکول میں تو چلو میں اور ابا دونوں ہوتے تھے،
مگر کالج گھر سے کافی دور تھا، اس لیے میں نے عروج کی ضد کے باوجود اس کو کالج میں داخلہ لے کر نہیں دیا۔ میں خود جس کالج میں پڑھتا تھا وہ صرف لڑکوں کا کالج تھا۔ یوں میں نے گھر میں پہلا فیصلہ کیا اور سب کو وہ فیصلہ ماننا پڑا۔ میرا تو سینہ ہی چوڑا ہو گیا تھا۔ مجھے کالج جاتے 4 سال ہو گئے تھے اور اس دوران میں جن لڑکوں کی صحبت میں بیٹھتا رہا تھا میں بھی ان کے جیسا ہی ہو گیا تھا۔ عروج پرائیویٹ پڑھ رہی تھی۔ میں صبح سویرے گھر سے جاتا، کالج کے نام پر سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرتا اور مغرب سے کچھ دیر پہلے گھر میں داخل ہوتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میرا کالج میں آخری سال چل رہا تھا۔ میں نے ابا سے ضد کر کے میٹرک کے بعد ہی موبائل فون لے لیا تھا۔ میری پوری رات موبائل فون پر لڑکیوں سے گپے لڑانے میں ہی گزرتی تھی۔ یہی میرے دوستوں کا اور میرا خاصا بن چکا تھا۔ محلے سے نکلتے ہی ہم لوگ غیرت کے لبادے اتار پھینکتے تھے اور ہر آنے جانے والی لڑکی پر لائنیں مارتے تھے۔ کچھ تو بیچاری ڈر کر راستے ہی بدل دیتی اور کچھ ہماری ہی طرح کی ہوتی جو دوستیاں لگانے میں فخر محسوس کرتی تھی۔ ہم لڑکے بھی جیسے اور کوئی کام ہی نہیں تھا، بس لڑکیاں سیٹ کرنی اور دوسروں کے آگے بھڑکے مارنی کہ میری اتنی لڑکیوں سے دوستی ہے، اتنی میرے ساتھ سیٹ ہیں۔ کچھ جو بیچاری معصوم ہوتی ان کو ہم آئے روز کسی نہ کسی طرح سے بلیک میل کرتے رہتے تھے۔ اپنی طرف سے ہم شغل میلہ ہی کرتے تھے، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کس دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں جس سے باہر نکلنے کا کوئی چارہ نہیں۔ ایک دن حسب عادت میں یوں ہی رات میں موبائل پر مصروف تھا جب مجھے میرے دوست کی کال آئی۔ اتنی رات کو اس کی کال دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی تھی کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یوں آدھی رات کو کال آئی ہو۔ چنانچہ میں نے پریشانی میں کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ جلدی سے گھر سے باہر آؤ، کہیں جانا ہے۔ میں ایک دم گھبرا گیا۔ دن میں جو بھی تھا، میں رات میں یوں کبھی گھر سے باہر نہ گیا تھا۔ میں نے منع کرنے کی کوششیں کی تو دوسری طرف سے مجھے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میرے دوست مجھے ممی ڈیڈی اور برگر بچہ کہہ رہے تھے۔ اب بات میری انا کی آ گئی تھی۔ اگر میں نہ جاتا تو وہ سب یوں ہی ساری زندگی میرا مذاق اڑاتے رہتے۔ تبھی میں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ بظاہر تو ٹھیک تھا، مگر میں اس بات سے بے خبر تھا کہ ان دوستوں کے ساتھ جا کر میں نے جو ناک اونچی کرنی تھی، ایک وقت میں وہی ناک مجھ سے زمین پر رگڑائی جانی تھی۔ سو جلدی سے تیار ہوا اور ایک نظر پورے گھر پر ڈالی، پھر دبے پاؤں گھر سے باہر جانے لگا۔ میرے قدم لڑکھڑاتے رہے تھے اور ماتھے پر مارے خوف کے پسینہ چمکنے لگا تھا کہ اگر اس وقت مجھے اماں اور ابا نے باہر جاتے وقت دیکھ لیا تو میرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مگر پھر خود کو مضبوط بناتے دروازہ کھولتے ہی میں گھر کی دہلیز پار کر گیا تھا، جہاں کچھ ہی دور میرے دوست کھڑے تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا، مگر ان کے پاس پہنچنے سے پہلے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرنا نہیں بھولا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ اس وقت آدھی رات کو ان کو کس پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے جو وہ یوں گرم بستر چھوڑ کر اس سردی میں کھڑے ہیں۔ تو میرے دوست کہکا لگا کر ہنس دیے، پھر بولے، فکر نہ کرو، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کا ماحول بھی گرم ہے، تمہیں گرم بستر چھوڑنے کا افسوس نہیں رہے گا۔ خیر، ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور مطلوبہ جگہ کی جانب چل پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک ڈیرے یا دوسری زبان میں فارم ہاؤس کہہ لیں تو اس کے سامنے رکی اور میں گاڑی سے اتر کر دوستوں کے ہمراہ اندر جانے لگا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے چیخ چیخ کر اندر جانے سے روک رہا تھا، مگر میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو پست ڈال دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر پہنچا میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ حال میں باقاعدہ رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی۔ 3 لڑکیاں غیر موزوں لباس پہنے حال میں چلتے میوزک کی آواز سن کر تھرکنے میں مشغول تھیں۔ یہاں بھی میرے ضمیر نے احتجاج کرنا چاہا تھا اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے سگریٹ سلگا لی اور کش لگانے لگا۔ سگریٹ میں نے 11ویں میں ہی شروع کر دی تھی۔ میرے دوست بھی سگریٹ پھونکنے رقص دیکھنے میں مصروف تھے، مگر وہ ساتھ ہی ساتھ چھیڑ خانیاں بھی کر رہے تھے۔ یہ میرا رقص و سرور کی محفلوں سے پہلا تجربہ تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھ سکا تھا۔ مجھے گھر کی فکر کھائے جا رہی تھی اور عجیب سی بے چینی تھی۔ اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں 1 گھنٹے بعد اپنے گھر میں موجود تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا جوں ہی جسم سے ٹکرایا، مجھے ایک دم سے سکون آ گیا۔ میں نے خود سے عہد کر لیا کہ اب دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گا، مگر اگلے ہی دن میں پھر سے اپنے عہد سے مکر چکا تھا۔
وقت کے ساتھ ساتھ میرا ڈر کم ہوتا چلا گیا تھا۔ اب میں بغیر کسی کے بلانے کے باوجود چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں کچھ حسینائیں تو اپنی مرضی سے آتی تھیں، جبکہ کچھ جو مجبوراً یتیم، لاچار اور بے بس ہوتی تھیں۔ میں اور میرا دوست ان کی بے بسی اور لاچاری کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ بات صرف سگریٹ تک نہ رہی تھی، بلکہ ہم لوگ تو اب باقاعدہ پاؤڈر استعمال کرنے لگے تھے۔ میری پڑھائی مکمل ہوتے ہی، مگر ابھی تک مجھے کوئی قابل قبول نوکری نہ ملی تھی۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ میں کوئی نوکری کرنا ہی نہ چاہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے کریانہ اسٹور کھول لیا تھا، کیونکہ گھر میں ابا مسلسل نوکری کے لیے زور دے رہے تھے، تو ان کے بچاؤ کے لیے میں دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ چلو نام کا ہی صحیح، بزنس تو تھا۔ انہی دنوں گھر میں میری بہن کے رشتے آنے لگے۔ جب اماں نے بہن کے معاملے میں میری رائے لینی چاہی تو مجھے خود پر بہت فخر ہوا۔ یوں جلد ہی ایک جگہ میری بہن کی بات پکی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی نہ جانے ابا کو کیا سوجی کہ اس نے میرا رشتہ بھی ایک جگہ طے کر دیا۔ مجھے اس مرتبہ بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ ابا نے اس مرتبہ مجھ سے میری کوئی رائے نہ لی تھی۔ میں نے بہت واویلا مچایا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ شادی کا مطلب مجھ سے میری آزادی کا چھین جانا تھا۔ شادیوں کا انجام میرے سامنے تھا۔ میرے کچھ دوست پکے جورو کے غلام بنے ہوئے تھے۔ شادی سے پہلے جو بے فکری سے ہر طرف آتے جاتے تھے، ہر بات میں اپنی مرضی کرتے تھے، اب وہ مکمل اپنی بیویوں کے حکم کے تابع تھے۔ بس اسی وجہ سے میں شادی کے نام سے بھی منکر تھا، مگر ابا کے سامنے میرا کوئی داؤ نہ چلا تھا۔ یوں میری بہن کی شادی سے مہینہ پہلے میری شادی کر دی گئی۔ ایک ہفتے تک میری روٹین بہت ڈسٹرب رہی تھی، مگر اس کے بعد میں اپنی بیوی کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ وہ کافی فرما بردار تھی۔ میں نے اسے صرف ایک مرتبہ سمجھایا تھا کہ مجھے فضول بولنے والی اور سوالات پوچھنے والی عورتوں سے نفرت ہے، تو لہٰذا میرے سامنے اپنا منہ بند ہی رکھے، اور وہ سیدھی سادی بندی ایک ہی بار میں میرے رعب کے زیر اثر آ گئی تھی۔ یہ کوئی میری شادی کے 10 سال بعد کی بات ہے۔ میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔ میں صبح سو کر اٹھا۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے ناشتہ کمرے میں ہی لا کر دو۔ کچھ ہی دیر بعد میری بہن ناشتہ لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ میں ناشتہ کرنے لگا، جبکہ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کوئی کام ہے؟ تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر آخر ہمت کر کے بول ہی پڑی۔ اس کی بات سننے کے بعد ایک پل لگا تھا میرا پارا آسمان تک پہنچنے میں اس کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ شادی میں 20 دن رہے تھے اور وہ شادی کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ میں نے بہت غصے سے اس سے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ بھیا پلیز ابا کو کہو ان لوگوں کو منع کر دیں، میں نے وہاں شادی نہیں کرنی۔ میں نے اپنی بہن کی بات سن کر پے در پہ کہیں تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے تھے، اور پھر جو شادی 20 دن بعد ہونی تھی وہ میں نے ایک ہفتے کے اندر کروا کر اس کو رخصت کر دیا۔ وہ بہت روتی رہی تھی۔ اس نے میری منتیں کی، مجھے واسطے دیتی رہی، مگر میں نے نام نہاد غیرت کے آگے آڑے آ کر اس کی ایک نہ سنی۔ رخصتی سے پہلے اس نے مجھے جو بات کہی، اس نے گھر کی پوری چھت میرے سر پر گرا دی۔ میں اپنی طرف سے اپنے راز و حرکات سب سے چھپائے ہوئے تھا، مگر میری بہن میرے بارے میں سب جانتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی تم جو میرے ساتھ کیا سو کیا، مگر بھابھی کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ بھابھی تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس کو دھوکہ مت دو اور باز آ جاؤ۔ جو تم کر رہے ہو وہ بہت غلط ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے، کیوں مظلوموں کی آہ لے رہے ہو؟ اس کی بات سن کر ایک لمحے مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر یہ سب ایک ہی لمحے کی تھی۔ میں جو سب کے سامنے با اخلاق اور با کردار بنا ہوا تھا، اس کردار کا کھوکھلا پن میری بہن پر عیاں ہو چکا تھا، مگر اب اس نے کون سا اس گھر میں رہنا تھا؟ میں نے اس کی بات کو باتوں باتوں میں ہی اڑا دیا تھا۔ میں شراب اور نشے کی لت میں لگ کر اب ہر غلط کام کرنے لگا تھا۔ اللہ نے مجھے حلال رشتہ دیا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود میں باہر حرام میں منہ مارتا پھرتا تھا، کیونکہ مجھے حرام کھانے کی لت لگ چکی تھی۔ حلال کا ذائقہ کہاں معلوم ہوتا۔ اب تو ہم دوست اپنی تسکین کے لیے لڑکیوں کو اغوا بھی کرنے لگے تھے، پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے، اور وہ ہمارے ڈر کے کسی کو بھی کچھ نہ بتاتی تھی، مگر بددعائیں ضرور دیتی تھی کہ اللہ تمہارا کیا تمہارے آگے لائے، تمہارے ساتھ یہ ہو، تمہارے ساتھ وہ ہو، مگر ہم جیسے شیطانوں پر ان کی بددعائیں کیا اثر کر سکتی تھی؟
مگر کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے دل سے آہ نکلتی ہے تو سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ وہ آہ نکل چکی تھی، ہمارے گناہوں کے گھڑے بھی بھر چکے تھے، اب ہمارے احتساب کا وقت آ گیا تھا۔ اس رات جب میں دوستوں کے بیچ بیٹھ اپنی بیوی کی برائیاں کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوا تو کسی غیر معمولی چیز کا احساس ہوا، اور وہ یہ تھا کہ آج میری بیوی جاگ رہی تھی۔ نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ مجھے دیکھتے ہی آ کر میرے قدموں میں گر کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ پلیز یہ سب کچھ چھوڑ دو، گناہ کے راستے پر مت چلو، تم مجھ سے خوش نہیں ہو تو دوسری شادی کر لو، مگر یوں مزید گناہ مت کرو، کسی کو پتہ چل گیا تو کوئی کیا کہے گا۔ اس نے آج پہلی مرتبہ میرے سامنے زبان کھولی تھی اور اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ پہلے سے سب کچھ جانتی ہے۔ میرا ایک دم دماغ گھوم گیا۔ میں نے فوراً سے دروازہ لاک کیا اور اسے بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی مگر مجھے اس پر ترس نہ آیا۔ میں تب تک اسے مارتا رہا جب تک میرا غصہ نہیں اترا، یہ جانے بغیر کہ وہ وجود تو کب سے میرے تشدد کا نشانہ بننے دنیا سے منہ موڑ چکا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اب تک رات والی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے غصے سے اسے اٹھا کر کھڑا کیا مگر وہ اگلے ہی لمحے زمین بوس ہو گئی۔ اس کی نبض چیک کی، اس کا سرد پڑا ہوا وجود مجھے اس کی موت کی اطلاع دے چکا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ ابا اسکول چلے گئے تھے، اماں بھی شاید پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور گھر کے صحن میں ہی ایک طرف قبر کھود کر اپنی بیوی کو دفنا دیا اور پھر آ کر اطمینان سے ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اماں گھر آ گئیں۔ اس نے بہو کا پوچھا۔ میں نے مکاری سے کہہ دیا کہ اس کی ماں کی صحت خراب تھی اس لیے اپنے گھر گئی ہے۔ اماں کو اس کے اکیلے جانے پر حیرانگی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے کہا کہ میں نے خود رکشے پر بٹھایا ہے، چلی گئی ہوگی۔ میں ناشتہ کر کے دکان پر آ گیا۔ میں پہلے جتنا ہی پرسکون تھا میرا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، اتنا کہ میں شرابی، زانی اور قاتل ہونے کے باوجود آرام و سکون سے گھوم رہا تھا۔ مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، اور تو اور جب وہ دن کے بعد میری بیوی گھر نہ آئی تو میں نے ابا اور اماں کے سامنے تشویش کا اظہار کیا اور اس کے گھر کال کر کے اس کے بارے میں پوچھا۔ ان کا جواب میری سوچ کے مطابق آیا تھا کہ وہ تو یہاں آئی ہی نہیں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے کہانی پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی ساری طرف تلاش شروع کر دی، لیکن وہ زندہ ہوتی تو ملتی نہ۔ میں نے سب کے سامنے یہی شو کیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور دوبارہ اس گھر میں اس کا نام نہ لیا جائے۔ یوں کچھ ہی دنوں میں معاملہ تھم گیا اور میں روزانہ کے معمول پر آ گیا۔ اس دن بھی وہ غریب لڑکی آٹا لینے آئی۔ میں بطور اس کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ وہ ہر تیسرے یا چوتھے روز آٹا لینے آتی تھی۔ یوں ہی ایک دن جانے مجھے کیا سوجی، میں نے اس کے کان میں کہا کہ اگر 50 کلو مفت آٹا چاہیے تو میرے ساتھ ایک رات گزارو اور رات کو 12 بجے دکان پر آ جانا۔ میں نے اپنی طرف سے سوچا تھا کہ شریف لڑکی ہے، منع کر دے گی، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ آٹے کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ادھار لے کر جاتی رہتی تھی، جس کا بل 2500 سے اوپر کا ہو گیا تھا۔ میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا مگر اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ وہ رات میں آنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ میں نے آدھی رات کو اس کو دکان پر آنے کا کہا اور اس کے جانے کے بعد اپنے دوستوں کو بھی نئے شکار کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بھی رات کو دکان پر آ گئے تھے۔ رات کو ٹھیک 12 بجے وہ لڑکی دکان پر آئی۔ میں نے اس کے اندر آتے ہی دکان کا شٹر بند کر دیا تھا۔ وہ لڑکی 4 لڑکوں کو دیکھ کر بھی ایک ذرہ نہ گھبرائی تھی اور عجیب سی نظروں سے ہم چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا اعتماد ناقابل یقین تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے دوست ہوس زدہ نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جبکہ میں تو مارے شرمندگی کے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں دکان کا شٹر کھلا اور آنے والی ہستیوں کو دیکھ کر ہمارے پسینے چھوٹ گئے۔ سامنے ہی میرے اماں ابا کے ساتھ میرے دوستوں کے ماں باپ اور بیویاں بھی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ میرے ذہن میں ان لڑکیوں کی بددعائیں گونجنے لگی کہ ایک دن آئے گا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب تمہارے آگے آئے گا، اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ وہ غریب لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی بہن تھی۔ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ میری بہن نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تم بھابھی کے ساتھ غلط کرتے رہے۔ ادھر میرا شوہر بھی تمہارے ہی جیسا نکلا، یوں ہی بار منہ مارنے کا عادی تھا۔
اگر کبھی میں گھر بتانے کی کہتی تو وہ مجھے وہی دھمکی دیتا جو تم بھابھی کو دیتے تھے کہ اگر اس نے کسی سے کچھ کہا تو تم اسے طلاق دے دو گے۔ وہی مجھے روز مار پیٹ کر تمہاری دکان پر بھیجتا کہ سودا لے کر آؤ، کیونکہ خود وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اسی لیے تمہیں منع کرتی تھی کہ نہ لو کسی کی بددعائیں۔ آج دیکھ لیا انجام۔ اتنے میں پولیس آئی اور مجھ سمیت میرے دوستوں کو پکڑ لیا۔ میرے دوستوں کو 5 سال کی قید ہوئی، جبکہ گھر سے بیوی کی لاش مل جانے کے بعد میرا قتل جرم ثابت ہو چکا۔ مجھے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تب سے اب تک میں جیل میں ہوں۔ میری سزا کے 8 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس سے طویل اور تکلیف دہ سزا وہ ہے جو مجھے گھر والوں نے دی۔ میں نے اماں، ابا اور اپنی بہن کے قدموں میں اپنا ناک تک رگڑ لیا تھا، مگر انہوں نے مجھے معاف نہ کیا تھا۔ کرتے بھی کیسے؟ میری وجہ سے لوگوں نے ان کو منہ دکھانے لائق نہ چھوڑا تھا۔ بہن کی طلاق ہو گئی تھی اور میرے گھر والے شہر بدری پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں روز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، کاش کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہی امیدیں مجھے اپنے گھر والوں سے ہے، نہ جانے وہ مجھے معاف کریں گے بھی کہ نہیں۔